الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے۔ دوستوں، آج پھر حاضر ہوں آپ سب کے سامنے ایک اور حدیث کو لے کر، جو کہ روحیت حلال کے ٹاپک پر ہے۔ اس سے پہلے ہم کئی حدیثوں کو دیکھ چکے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ الحمدللہ جو ایک چاند کہیں پر بھی دکھ جائے اور مسلمانوں کے ذریعے اس بات کی گواہی ہم تک پہنچ جائے کہ بھائی چاند دکھ چکا ہے اس دنیا میں، تو رمضان یعنی کہ وہ چاند معتبر ہوتا ہے سب کے لیے۔ اگر وہ رمضان کا ہے تو رمضان کا، عید کا ہے تو عید کا۔ اب ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں جو کہ اس مسئلے میں میل کا پتھر ثابت ہونے والی ہے۔ اس مسئلے میں اس سے زیادہ کبھی حدیث، کبھی دلیل میں نہیں جانتا کوئی اور ہو، واللہ اعلم۔ تو یہ ابن ماجہ کتاب کا نام ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت عمیر بن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میرے چاچا my paternal uncle amongst the Ansar who were among the companions of the Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم told me، یعنی کہ جو میرے چاچا تھے وہ انصار میں سے، صحابیوں میں سے تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا the new crescent of Shawwal was covered with the clouds، یعنی کہ جو نیا چاند تھا شوال کا، رمضان پورے رکھ لیے تھے، 29 ہو چکے تھے، لیکن چاند نہیں دکھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ بدلی ہو رہی تھی بادل کی وجہ سے۔ سو وی فاسٹڈ دا نیکسٹ ڈے، تو ہم نے دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا، یعنی کہ 30واں روزہ رکھ لیا، عید والے دن بھی روزہ رکھ لیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہی حکم ہے جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر بدلی ہو جائے تو تم 30 روزے پورے کر لو رمضان کے، ٹھیک ہے؟ تب ہوا کیا اس سے آگے کہ then some writers commit the end of the day and testified to the Prophet sallallahu alaihi wasallam that they had seen the new crescent the night before۔ تو کچھ لوگ آئے جو سواری پر تھے اور وہ اینڈ آف دا ڈے یعنی کہ دن کے آخری حصے میں آئے، یعنی کہ مغرب سے جسٹ پہلے اپروکسیمیٹلی عصر کا وقت ہوگا، تو عصر کے وقت میں وہ آئے اور انہوں نے گواہی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے تو چاند دیکھ لیا۔ کب دیکھ لیا؟ سین دا نیو کریسنٹ دا نائٹ بیفور، پچھلی رات کو، یعنی کہ یہاں پر جب بدلی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں، انہوں نے بدلی کی وجہ سے چاند نہیں دیکھ پایا، لیکن دوسرے علاقوں میں وہ چاند دکھ گیا۔ کب دکھ گیا؟ اسی دن، یعنی کہ جو انہوں نے 30واں روزہ رکھا نا، وہ یہاں پر 29 روزے ہوئے تھے، اور دوسرے دن ایک دن پہلے مغرب کے وقت چاند دکھ گیا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ کتنا وقت گزرا۔ یہ وقت ہو رہا ہے سپوز عصر کا، اور پچھلے دن مغرب کے وقت میں ان کو چاند دکھا تھا، تو مغرب سے لے کے اس مغرب تک اگر مان لینا تو پورے 24 گھنٹے ہو جائیں گے۔ 24 گھنٹے عصر کا وقت ہے تو 2-4 گھنٹے کم کر دو، اپروکسیمیٹلی 20 گھنٹے کے آس پاس وقت ہوتا ہے، یعنی کہ 20 گھنٹے کا فاصلہ اس وقت میں گھوڑے یا اونٹ سے، اونٹ ہی زیادہ چلتے تھے تو اونٹ سے مان لو کتنی دور کا سفر رہا ہوگا کہ 20 گھنٹے بعد وہ آئے ہیں، 20 گھنٹے بعد وہ آئے ہیں، اور 20 گھنٹے بعد وہ خبر دے رہے ہیں کہ بھائی چاند دیکھ لیا تھا ہم نے، پچھلی رات کو ہی مغرب کے وقت چاند دیکھ لیا تھا۔ تو پتہ ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو کیا کہا؟ The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم commanded them to break their fast and go to out the offer the Eid prayer following morning، یعنی کہ پھر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کا روزہ توڑوا دیا، یعنی کہ پورے علاقے والوں کا، جس نے بھی روزہ رکھا تھا ان کا روزہ توڑوا دیا اور عید کی نماز پڑھی۔ اب آپ سوچو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 2 چاند ہونے چاہیے، سب سے پہلا سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چاند کی گواہی مل گئی۔ دوسرا ثبوت اس حدیث سے یہ ملا کہ اگر 2 چاند ہو سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ بھائی وہ تم نے دیکھا تھا چاند، یہ ہمارے وہاں کا چاند ہے۔
جیسے وہ کہتے ہیں نا عرب والوں کا چاند الگ ہے، ہندوستان والوں کا چاند الگ ہے. ان کے پاپا رکھے گئے تھے آسمان میں، ایک ہندوستان والوں کا چاند الگ سے. اتنی جہالت بھری بات کرتے ہیں یہ لوگ. غصہ بہت آتا ہے، اپنے آپ پر بہت بہت کنٹرول کرتا ہوں میں، بہت. یقین مانو ان لوگوں کی جہالت کی وجہ سے ہر سال کروڑوں لوگ پہلے تو اپنا ایک روزہ مس کرتے ہیں جو کہ فرض ہوتا ہے. دوسری جہالت بھری بات یہ ہے کہ عید کے دن یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں. جس دن ہم عید منائیں گے نا اس دن یہ جاہل روزہ رکھیں گے، حالانکہ پہلا حرام، بلکہ میں کہوں کہ کفر، جان مجھ کے انہوں نے روزہ چھوڑا کیونکہ ان کو پتہ تو چل ہی جاتا ہے کہ بھائی عرب میں چاند دکھ گیا، پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے. تو پہلا کفر یا حرام، چلو حرام مان لیتے، تو انہوں نے یہاں پر کر دیا. دوسرا حرام کام عید کے دن روزہ. عید کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، لیکن یہ لوگ عید کے دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں. تو دو حرام کام ہو رہے ہیں. اور یہ جاہل کچھ لوگ ہیں وہ بولتے ہیں یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے. یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے تمہارے نزدیک ایک فرض عبادت کو چھوڑنا چھوٹا سا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ کہ عید نہ منانا کیونکہ آپ لوگ تو روزہ رکھ رہے ہو اس دن، تو یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے. یہ چھوٹے سے مسئلے ہیں آپ کے نزدیک. کوئی بھی صحیح سالم اور عقل مند انسان جب اس حدیث کو پڑھے گا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ چاند ایک ہی ہونا چاہیے پوری دنیا میں، اور وہ ایک ہی ہے. یہ تو جاہلوں کے نزدیک ہے، پتہ نہیں دوسرا چاند وہ کہاں سے لے آتی ہیں. ہر دیش کا اپنا اپنا الگ چاند. بھائی 200 سے زیادہ دیش ہیں اس دنیا میں، 200 چاند آسمان میں لٹکنے چاہیے نا. پھر تو سعودی کا چاند الگ ہو، کویت قطر کا چاند الگ ہو، پھر نئے جو دیش بن رہے ہیں، بارڈر کھنچتے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے الگ الگ سے نئے ڈیزائن کے نئے چاند آسمان میں لٹکنے چاہیے. تو چائنا والا کہے کہ بھائی ہم تو سب سے الگ ہیں، ہمارا چاند تو ہم ہی بنائیں گے آرٹیفیشیل، یہ ہونا چاہیے. یہ لوگ بالکل جہالت بھری بات کرتے ہیں. حدیث میں صاف صاف واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ بھائی چاند دکھ چکا ہے، اس میں فاصلہ کتنی دور کا تھا، کوئی بھی عقل مند شخص جس نے تھوڑی سی بھی پڑھائی کی ہو نا 10th 12th تک، وہ بھی اندازہ لگا لے گا. بھائی 20 گھنٹے کا سفر اپروکسیمیٹلی مان لو، اس دن کی مغرب سے اس دن کی عصر تک کا، اور اونٹ سے کتنی دھیرے دھیرے سفر ہوتا ہے یہ بھی مان لو. تو کتنی دور سے آئے ہوں گے وہ. ایک دن کے لگ بھگ فرق ہو گیا. ایک دن کے لگ بھگ فرق ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ تمہارا چاند تھا اور یہ ہمارا چاند ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑوایا، عید کی نماز آفر کی. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جہالت آپ دیکھیے. سعودی عرب میں جب چاند دکھ جاتا ہے نا تو وہ ہندوستان والے روزہ نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ ان کی جہالت کی وجہ سے. حالانکہ سعودی سے ہندوستان کا جو ٹائم ڈفرینس ہے وہ کتنا ہے؟ 2.5 گھنٹہ، اونلی 2.5 گھنٹہ. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لو کہ جب وہاں یہاں ظہر ہوتی ہے وہاں عصر ہوتی ہے، اتنے کے آس پاس کا فرق ہے. تو اتنے کے 2.5 گھنٹے کے فرق کی وجہ سے یہ لوگ ایک دن کا فرق مان لیتے ہیں اور روزہ چھڑوا دیتے ہیں. حالانکہ ایک دن کا فرق بھی اگر ہوتا نا تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ ایک ہی چاند معتبر کیا جائے گا پوری دنیا میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آگے، ان کی بات کے آگے نہ تو کسی صحابی کا قول معتبر مانا جائے گا اور نہ کسی تابعین کا، نہ کسی تابعین کا. اور تو تمہارے جو شیخ اور جو عالم اور جو مفتی ہیں ان کی اوقات ہی کیا ہے پھر نبی کی بات کے آگے؟ جب نبی کی صحیح حدیث ہمارے پاس ہے تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوگا، سچا پیروکار، جو مقلد نہیں ہوگا، جس نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اپنا رب نہیں بنایا ہوگا، تو وہ نبی کی حدیث پر ہی عمل کرے گا اور یہ کہے گا دنیا داری جائے بھاڑ میں، میرے لیے نبی کی بات ہی کافی ہے.